بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ بائی مسٹر چپس چیپٹر 6 کا پارٹ 2 دیکھیں گے. آج ہم فرسٹ لیکچر میں صرف امپورٹنٹ ورڈز اور ٹرمز وغیرہ دیکھیں گی، کیونکہ پارٹ 2 کا ٹیکسٹ تھوڑا زیادہ ہے تو ہم سیکنڈ لیکچر میں دیکھیں گے. اسی کے براڈن کا مطلب ہوتا ہے براڈ کرنا، کسی چیز کو وائڈ کھلا کرنا. کیتھی نے کیا تھا ویو براڈ مسٹر چپس کا. آؤٹ لک پوائنٹ آف ویو کو کہتے ہیں. ٹیرٹس چھوٹے چھوٹے میناروں کو کہتے ہیں. گریشیس کے بہت سے معنی ہیں: مہربان، ایفیبل. کنفیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو غلط ثابت کرنا، ڈسکنفرم کرنا. امالگم مکسچر کو کہا جاتا ہے. جنرسلی، فیاضی سے، کھلے دل سے، کھلے ہاتھ سے. پرسویڈ قائل کرنا، اکسانا. کنٹریبیوٹ ڈونیٹ کرنا، دینا. سجیسٹڈ تجویز دینا. بٹلر خانسامہ کو کہتے ہیں. اور پالس جو ہے وہ سلینگ ہے، روزمرہ زبان میں انگلش میں فرینڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ریولوشنری انقلابی، باغی. سروائیوڈ برداشت کرنا، باقی رہنا، بقا کی جنگ میں جیتنا. فراسٹی ٹھنڈا، سرد مہر. ریسیپشن کے بہت سے ریسیو سے نکلا ہے، استقبال کے لیے استعمال ہوتا ہے. رسپانس جو رد عمل ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جو یہاں استعمال ہوا ہے بک میں وہ رد عمل کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے. سیرین، مطمئن. وانٹن ہوتا ہے بیڈ انٹینشن والا، جس کے ارادے نیک نہ ہوں، غلط ارادوں سے. لیڈ لڑکوں کو کہتے ہیں، لڑکا. ہولیگنز بدماش. پرسسٹڈ اصرار کرتے رہنا، مصر رہنا، اڑے رہنا. کانشیس جو ہے وہ اس کے لیے انگلش میں کوئی وہ سینونیم نہیں ہے جو اردو میں ہے. ضمیر کو کہا جاتا ہے کانشیس. دی سینس آف مورل گڈنس، جو آپ کو اچھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے. گائنیز جو ہے وہ پرانا انگلش کا گولڈ کوائن تھا، سونے کا سکہ. یہاں پہ اس نے چند سکوں کے لیے محاورتاً کیتھی نے یوز کیا ہے. ایئرز ہینس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب سے لے کر سالوں بعد. کین بہت شوقین سے یاد رکھنا ہے. ایڈوکیٹ وکیل، وکالت کرنے والا کسی چیز کی. والٹر فیس کہتے ہیں پالیسی میں ریورسل، بالکل بدلی ہوئی صورتحال. کنسینٹنگ رضامند ہونا. سلائٹ سے سلائٹسٹ ہے، بہت ہی معمولی ترین. ہچ بیسیکلی ہچکی کو کہتے ہیں. جھٹکا رکاوٹ کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پہ. پرائیویٹ کے بہت سے مطلب ہیں، لیکن یہاں پرائیویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جبری بھرتیاں کی جاتی ہیں. وہ رضاکار کہلاتے تو رضاکار ہیں لیکن رضاکار ہوتے نہیں ہیں. جبری بھرتی ہوتی ہے تو ان کو لوور رینک دیے جاتے ہیں. تو وہ جو پرسن ہوتے ہیں لوور رینک والے، ان کو پرائیویٹ کہا گیا ہے. اسٹیشنڈ قیام ہونا، پوسٹ ہونا کسی کی. چیٹڈ گفتگو کرنا. امپورٹنٹ ٹرمز میں ایڈیمز ہیں، فریزل وربز ہیں، ٹرمز ہیں. مشن جو ہے، مشن کا لفظ استعمال ہوا. مشن کا جو عام سادہ مطلب ہے وہ آپ کو آتا ہے. یہاں مشن کا استعمال ہوا ہے ایک ایسی ریلیجیس آرگنائزیشن میں. اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو عیسائیت ہے وہ پھیلی ہی مشن کے ذریعے ہے. جو مشن تھے پادریوں کے اور جو ننز تھیں وہ مشن لے کے جاتی تھیں اپنے دین کو پھیلانے کا. جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے لیے تبلیغ کرنے لوگ جاتے ہیں، اس طرح مشن جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے جایا کرتا تھا ملکوں. لیکن وہ سٹارٹ کہاں سے کرتے تھے؟ وہ جاتے ہی مطلب ہمارے ہاں یہ پریکٹس ہے کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو اسے دین کی تبلیغ سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ عیسائی جو ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کو جانتے تھے کہ کیسے لوگ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو وہ جاتے ہی دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے بلکہ ہیومینیٹیرین ورک کرتے تھے.
انسانی ہمدردی کے کام، ہسپتال بناتے تھے، اسکول بناتے تھے، بیماروں کا خیال رکھتے تھے، اولڈ ہاؤسز بنائے انہوں نے، اور اس کام کے تھرو وہ لوگوں کو امپریس کر کے اپنے دین کی طرف راغب کرتے تھے اور ساتھ ساتھ انہیں دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے. تو وہ مشن جو ہے یہ باقاعدہ منسٹری کے انڈر، ریلیجیس آرگنائزیشن کے انڈر ہوگا. یہاں مشن چونکہ فلاحی کام کرتا تھا، تو یہاں مشن سے مراد ایک ایسا فلاحی اسکول ہے، ایک ایسی فلاحی ادارہ ہے جس کے تحت بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے انڈر ایک اسکول بھی ہے پاپولر جسے کہا گیا ہے. اسلام کہتے ہیں کچی آبادی. کچی آبادی چونکہ جو ہمارے یہاں نارمل چھوٹے شہر ہیں ان میں کم ہوتی ہیں، ایک ہی قسم کی آبادیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ کچی ہو خواہ پکی. بڑے شہروں میں ڈینسلی پاپولیٹڈ، مطلب جو بڑے شہر ہوتے ہیں ظاہراً میں بڑی بڑی سوسائٹیز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں ایسے علاقے جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ہوں، بہت زیادہ رش ہو، وہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہو، خاص طور پہ اربن ایریا میں، مارکڈ بائی کراؤڈنگ. اور اس کی نشانیاں کیا ہوں کہ کراؤڈنگ بہت زیادہ ہو، ہجوم ہو، رن ڈاؤن ہاؤسنگ، گھروں کی حالت کچھ اچھی نہ ہو، پاورٹی ہو، غربت ہو، سوشل ڈس آرگنائزیشن ہو. یعنی آپ کو وہاں پہ کوئی بھی آرگنائزیشن ٹائپ کی جسے کہتے ہیں نظم و ضبط نام کی، کچھ ترتیب کے نام کی چیز نہیں ملے گی. کچی آبادی جسے کہا جاتا ہے، تو یہ اسلام ہوتی ہے. پلیزونسز، یہ آپ کو ڈکشنری میں یا کہیں بھی یو کے ساتھ نہیں ملے گا. یہاں پہ اس کے اسپیلنگ میں جو بک میں استعمال ہوا ہے یو لیٹر استعمال ہوا ہے، لیکن جو یو کا لیٹر ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا کہیں بھی. پلیزنٹ ریسٹ یا ریکریشن پلیس ہوتا ہے، عموماً محلات جو ہوتے ہیں، مینشنز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ باغیچے، آرام گاہیں، پائیں باغ ٹائپ جگہیں ہوتی ہیں، انہیں پلیزونسز کہتے ہیں. پرسکون، آرام خوشگوار جگہ کے لیے، رک فیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کنزرویٹیو کا لفظ ہے کیپٹل سی کے ساتھ. جب یہ کیپٹل سی کے ساتھ ہے، ویسے تو آپ کو شاید کنزرویٹیو کا مطلب آتا ہو ٹریڈیشنل، روایتی، پرانی سوچ کا حامل، لیکن یہاں چونکہ کیپٹل سی سے ہے تو اس کا مطلب کہ یہ مسٹر چپس کے بارے میں ہے کہ وہ کنزرویٹیو پارٹی کے سپورٹر تھے. چونکہ پارٹی کا نام ہی کنزرویٹیو ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں ایک پارٹی ہے جو کہ پرانی انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کرتی ہے، جو آلریڈی سیٹ اپ ہے اسے اسٹیٹس کو سپورٹ کرتی ہے، اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کرتی ہے. تو وہ ہے کنزرویٹیو پارٹی، اور اس کے جو حامی ہیں وہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں. اس کے مقابلے میں ریڈیکل سوشلسٹ استعمال ہوا ہے کیتھی کے لیے. ریڈیکل آپ سمجھ لیں کہ بالکل کنزرویٹیو کا اپوزٹ ہے، انقلابی، ہر چیز کی بالکل اپوزٹ، مطلب جو اسٹیبلشڈ چیزیں ہیں ان کے بالکل اپوزٹ چلنے والا، ان کے بالکل اپوزٹ تبدیلی لانے والا، بالکل جو ٹریڈیشنل کو نگیٹ کرتا ہو اسے ریڈیکل کہتے ہیں. سوشلسٹ ہے، سوشلزم باقاعدہ ایک کیمپین ہے، ایک موومنٹ ہے، لیکن یہاں چونکہ سوشلسٹ جو ہے وہ اسمال میں آیا ہے، یعنی اس میں سوشلسٹ کے صرف ہم نے لٹریری جو میننگ ہیں وہ لینے ہیں، تو ہم سوشلزم موومنٹ کی بات نہیں کریں گے. سوشلسٹ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو سوشلزم کو سپورٹ کرتا ہے، اور جو سوشلزم ہے وہ کہتا ہے کہ ہر چیز اسٹیٹ کی پراپرٹی ہونی چاہیے، اور اسٹیٹ کی یہ ڈیوٹی ہو کہ وہ ہر شخص کو ایک جیسا خوراک، پڑھنے لکھنے کے مواقع، رہن سہن، سب کچھ ایک جیسا پرووائڈ کرے. چین میں، رشیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو سوشلزم کے انڈر کام کرتے ہیں. کیپٹلزم کے خلاف ہے یہ نظام، لیکن یہاں کیتھی کے جو آئیڈیاز ہیں وہ کیپٹل ایس نہیں ہے، یعنی وہ سچ مچ کی سوشلسٹ نہیں تھی، لیکن ان کے تھاٹ جو ہیں وہ سوشلسٹ. آئیڈیالزم بھی اسمال آئی سے ہے، آئیڈیالزم بھی ایک موومنٹ ہے، لیکن یہاں اسمال آئی سے ہے تو یہاں اس کا عام روایتی معنی لیں گے ہم، اور وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ایسا سسٹم جو آئیڈیلز پہ بلیو کرتا ہو، جو آئیڈیاز پہ بلیو کرتا ہو. ایڈیمز ہیں اس میں. ایٹ لینتھ کا مطلب ہوتا ہے آخر کار، ایٹ آرمز لینتھ کسی کو دور رکھنا خود سے. فریزل ورب ہے اس میں. گیو وے کا مطلب ہوتا ہے پسپا ہو جانا، بات مان لینا، جانے دینا.
کال آن ملاقات کرنا، اور سی آف خدا حافظ کرنا. ٹیکسٹ انشاءاللہ